بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ رود علامہ اقبال کی سوانح عمری ہے جو ان کے صاحبزادے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے لکھی ہے۔ ایسا تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے کہ ایسی اولاد میسر ہو جو باپ کی سوانح عمری لکھ سکے اور وہ بھی اس کے شایان شان لکھ سکے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ جسٹس جاوید اقبال کا اگر آپ ذات کا تجزیہ کریں تو وہ صرف جج اور وکیل نہیں رہے، وہ ایک فکری سطح پہ ایک عالم آدمی ہیں۔ سیاست میں بھی آئے، کچھ عرصہ انہوں نے گزارا، مگر یہ کہ علمی میدان میں وہ نہ صرف یہ کہ پلٹ کے گئے بلکہ وہ اس سے نکلے ہی کبھی نہیں۔ اگر ان کی اپنی جو سوانح عمری ہے، اپنا گریباں چاک اگر اس کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سینٹ میں جب بیٹھتے تھے تو اس وقت بھی علمی کام مصروف ہوتے تھے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ایوان بالا میں ملک کی بہتری کے لیے شاید کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا تھا، تو پھر بہتر تھا کہ میں وقت ضائع نہ کروں، علمی کام میں مشغول ہو جاؤں۔ بہت سے لوگوں کو جسٹس جاوید اقبال صاحب سے فکری اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس بات میں کسی کو شک اور شبہ نہیں کہ وہ انتہائی سچے اور پکے پاکستانی تھے اور مسلمان تھے، اور فکری طور پر وہ اس قدر مضبوط تھے کہ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ زندہ رود انہوں نے جب لکھنی شروع کی تو اس وقت تک علامہ اقبال کی سوانح کو بیان کرنے کے لیے متعدد کتابیں میدان میں آ چکی تھیں۔ میں الگ الگ اگر نام لوں گا تو پھر کچھ رہ جائیں گی، لیکن خاصی کتابیں تھیں کہ جو علامہ اقبال کے احوال و آثار بیان کرنے کے لیے خاص طور پہ لکھی گئیں، اور اس کام کا آغاز علامہ کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ احمد دین، مولوی احمد دین ایک شخص تھے جنہوں نے اقبال کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی اور پھر اس کو کے بارے میں پتہ چلا کہ علامہ اقبال نے پسند نہیں فرمایا، تو انہوں نے صحن میں رکھ کے ساری کتاب، اس کے تمام نسخے جو ہیں وہ جلا دیے۔ بعد میں جناب مشفق خواجہ مرحوم نے اس کی تدوین کی اور بار دیگر اس کو شائع کیا اور اس میں ایک لمبا مقدمہ لکھا۔ تو گویا علامہ اقبال کی زندگی میں اس وقت تک اردو کا مجموعہ کلام ابھی نہیں چھپا تھا، علامہ اقبال کا بانگ درا، تو وہ کتاب آئی تھی اور پھر اس کو جلا بھی دیا گیا۔ وہ اس کی اور وجوہات ہیں بہت سی کہ علامہ اقبال کے چونکہ ابھی کلام چھپا بھی نہیں تھا، تو ایک ایسی کتاب جس میں سارا اردو کلام کم و بیش شامل کر لیا گیا ہے وہ شائع کر دیتے تو پھر جو علامہ اقبال مرتب کر رہے تھے مجموعہ کلام شاید وہ متاثر ہوتا، یا علامہ اقبال کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے جو احوال ہیں خاندانی اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ ان کا خیال تھا۔ وہ عموماً کم ہی اس طرح کا کام کرنے دیتے تھے۔ بہرحال سوانح کا کام تب شروع ہوا، پھر علامہ اقبال کی رحلت ہوئی تو بہت سے دوستوں نے ان کی سوانح پہ کام کیا، کتابیں لکھیں، چھاپیں، بڑے عالم لوگ تھے جنہوں نے وہ چیزیں لکھیں۔ لیکن 1977 تک آتے آتے ایک ایسی سوانح عمری کی ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ جو علامہ اقبال کی شخصیت کے فکری ارتقاء کو بھی بیان کرے، اور ایسی کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ یک جلدی کتابیں تھیں جس میں رسماً خاندانی احوال بیان کر کے پھر کتابوں کی طرف اور پھر ان کے فکر کی طرف کتاب چل پڑتی تھی۔ ضرورت محسوس کی جاتی رہی کہ تحقیقی سطح پہ ایک ایسی کتاب جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے جو علامہ اقبال کی شخصیت کے فکری اور تخلیقی ارتقاء کو ٹھیک طرح سے اور شایان شان طریقے سے بیان کرتی ہو۔ اس کام کا بیڑا کوئی ادارہ بھی اٹھا سکتا تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ جب کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہ آئی تو جسٹس جاوید اقبال نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور
1979 میں ان کی پہلی جلد 3 جلدوں میں سے زندہ رود کی پہلی جلد چھپی، اور جب چھپ کر وہ منظر عام پر آئی تو اس وقت جس قدر تعریف اس کی کہ 160 صفحے کی یہ ایک جلد تھی یہ، اور 7 ابواب تھے اس کے، اور اس کی دنیا بھر میں تعریف کی گئی اور ہر آدمی نے اس کی ستائش کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جلد جو ہے وہ بھی کم و بیش اتنی تھی، 169 صفحات پہ مشتمل تھی، 1981 میں چھپی، اور پھر تیسری جلد جو ہے وہ 418 صفحات پہ مشتمل 1984 میں چھپی۔ ان تینوں جلدوں کے مختلف ایڈیشن بھی چھپتے رہے اور یکجا بھی پھر جلد ہی ساتھ ہی منظر عام پہ آ گئی، اور یہ اکٹھی اب آج کل جو ہے یہ 1-2 اداروں سے یکجا ہی چھپتی ہے۔ اور اس کو سوانح عمریوں میں، بلکہ اردو سوانح عمریوں میں جو مقام حاصل ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور کتاب اس کا مقابلہ عام طور پہ کر رہی ہوگی۔ بہت سی وجوہات ہیں کہ یہ علامہ اقبال کی پہلی مکمل سوانح عمری تھی، ایک تحقیقی سرگزشت تھی جس کو جسٹس جاوید اقبال نے اپنے زمانے میں اور اپنے منصب کے، چونکہ وہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کی ملازمت تھی، تو انہیں جو ماخذات ہیں بنیادی اور ثانوی اور ہر طرح کی دستاویزات تک جس تیزی کے ساتھ ان کو رسائی حاصل تھی، شاید کسی دوسرے کو وہ حاصل نہ ہوتی، تو ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ بہت اعلیٰ سوانح عمری لکھیں گے بالکل بجا بات تھی۔ اس میں ایک خوبی کی بات یہ تھی کہ کہیں بھی ہمیں نہیں لگتا کہ جسٹس جاوید اقبال ایک بیٹے کی حیثیت سے لکھ رہے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے بارے میں لکھے، اس کے سوانح احوال لکھے، اس کی ازدواجی زندگی اور جس میں 3 بیویوں کا ذکر ہے، پھر ان کے جو فکری جو مارکے ہیں، جس طرح سے فرض کریں شکوہ چھپی ہے تو اس پہ کتنا شور مچا ہے، ان کی اسرار خودی چھپی تو اس پہ کس قدر جو ہے وہ طوفان بپا ہوا بحث کا، اور فتوے تک آئے، اور علامہ کو سر کا خطاب ملا، علامہ اسمبلی کے رکن ہوئے، علامہ نے خطبہ الہ آباد پیش کیا، علامہ یورپ گئے، واپس آئے، تصوف کے بارے میں ان کے خیالات، گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی مشکل مرحلے تھے جن سے ایک بیٹے کا گزرنا محال امر تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ جسٹس جاوید اقبال بڑی آسانی سے اور بہت سہولت کے ساتھ اس میں سے گزرے ہیں، اور انہوں نے فکری تجزیاتی جو اسلوب اپنایا ہے اس کا بھرم رکھنے کے لیے انہوں نے غیر جانبداری کا مظاہرہ جگہ جگہ کیا ہے، اور وہ نظر آتا ہے۔ اور اقبال خوش نصیب ہیں کہ انہیں جسٹس جاوید جیسا بیٹا میسر تھا جس نے ان کی سوانح پہ اتنا مضبوط اور مربوط کام کیا۔ انہوں نے سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر صاحب کی ذات کا اگر تجزیہ کریں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے جو سب سے پہلے ان کی کوئی خصوصیت بیان کرنی ہوگی وہ یہ کہ وہ سچے آدمی تھے، کھرے تھے اور راست باز تھے۔ وہ ان بہت کم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو ہر صورت سچ کا دامن تھامے رکھتے ہیں، وگرنہ انسان کے لیے ہمیشہ سچ بولنا شاید ناممکن کی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ ان 3 جلدوں میں انہوں نے سچائی کا دامن تھامے رکھا، اور یہ وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے زندہ رود کا امتیاز اور بھی زیادہ نمایاں ہو کر کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اقبال کا دفاع، جیسے آج کل بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، کئی جلدوں میں بھی لکھی گئیں اقبال کا دفاع کرتے ہوئے، مگر سوانح لکھتے ہوئے دفاع کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس وقت زیادہ زور دفاع پہ نہیں دے رہے ہوتے نا، اس وقت آپ کا کام ہوتا ہے سوانح کے جو احوال ہیں، جو واقعات ہیں، جو
تقویم کے حساب سے جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جائے اور اس میں سے جو سچ بات ہے وہ سامنے لائی جائے. اور اس میں پھر جب یہ جھگڑے اور بہت سی چیزیں سامنے، نزاعات اور اختلافات اور رد و قبول کی بہت سی صورتیں سامنے آتی ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میں سے گزرنا. مگر ہم نے دیکھا کہ جسٹس جاوید اقبال نے علامہ اقبال کا دفاع کرتے ہوئے بہت ہی اعلیٰ پائے کا تحقیقی مواد فراہم کیا ہے زندہ رود میں. اسے یقیناً پڑھا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے جو نوجوان ہیں ان کے فرائض میں شامل ہونا چاہیے کہ وہ علامہ کی سوانح عمری کو التزاماً پڑھیں اور بہت توجہ کے ساتھ پڑھیں. جس قدر انہوں نے محنت کی ہے، جتنے مدلل دفاع کیا ہے اس میں، وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا. علی الخصوص بھی اگر دفاع کے لیے لوگوں نے لکھا ہے تو وہ ویسا نہیں جیسا جسٹس جاوید اقبال نے لکھا ہے. اور اس میں جب آپ کسی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جذباتی ہو جاتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس جاوید اقبال معجزانہ طور پر جذباتی ہونے سے بچ جاتے ہیں اور دلائل کے سہارے ہی بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایک بیٹے کی حیثیت سے دفاع کر رہا ہوں. ایک اسکالر کی حیثیت سے چھلنی میں سے گزارتے ہیں دلائل کو اور براہین کو اور ثبوتوں کو اور پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو قائل کرتا چلا جاتا ہے کہ زندہ رود میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ درست ہے اور سچ ہے. یہ بات بھی کہی جانی چاہیے کہ علامہ اقبال کے شایان شان اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی چیز لکھی جائے گی تو علامہ اقبال کی شخصیت اتنی بڑی ہے، وہ اتنا بڑا نابغہ ہے، اتنا بڑا وہ شخص ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہ اس کے شایان شان کوئی چیز لکھی جا سکتی ہے. یہ میں بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مگر اس کے باوجود جب تک کہ کوئی بہت اچھی اس سے بھی بڑی سوانح عمری نہیں لکھی جاتی، اس وقت تک یہی سوانح عمری ہمارے سامنے اقبال کی سوانح عمری کے طور پہ پڑھی جائے گی اور یقیناً پڑھی جانی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جسٹس جاوید اقبال علامہ اقبال کے حوالے سے بہت سی نئی چیزیں سامنے لے کے آئے جو اس سے پہلے نہیں لائی گئی تھیں. جزوی طور پہ کہیں نہ کہیں کہی جاتی ہوں گی مگر مربوط طریقے سے ہمیں وہ نہیں ملتی. جیسے مثلا یورپ ایک باب کا عنوان ہے، 7واں باب ہے پہلی جلد کا، اور اس میں اقبال کا جو تصوف کا عمومی تصور ہے اس سے جو علامہ اقبال کا منتقل ہونا ہے جدید تصور کے ساتھ، جس سے وہ عمومی تصور سے اختلاف کرتے ہیں، یہ بات ہمیں جسٹس جاوید اقبال نے بتائی کہ یہ یورپ کے قیام کے زمانے میں علامہ اقبال کے یہاں تبدیلی آئی، اس سے پہلے وہ عمومی تصور ہی کے قائل تھے. اور یہ بات انہوں نے دلائل کے ساتھ. اسی طرح تصور وطنیت علامہ اقبال کا جو ہے وہ یورپ کے جانے سے پہلے اور تھا، اور جب یورپ سے واپس آئے ہیں تو ان کا تصور وطنیت یکسر بدل چکا تھا. اور یہ وہ تصور وطنیت ہے جو 1930 کے خطبے کی صورت میں ہمارے سامنے کلمینیٹ ہوتا ہے اور منتج ہوتا ہے، اور پھر 1947 میں اس کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آتا ہے، اور یہ علامہ اقبال کے فکر کی دین ہے. یہ بات شکران نعمت کے طور پہ کہی جانی چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی فلسفے اور فلسفی ہیں خاص طور پہ وہ مجرد افکار کی بات کرتے ہیں. علامہ اقبال ایک ایسے فلسفی ہیں کہ جنہوں نے جس فکر کی بات کی اس کی بنیاد پہ ایک ملک وجود میں آ گیا. یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی غیر معمولی بات سمجھی جانی چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت نازک مقامات ایسے بھی آئے زندہ رود میں یا علامہ اقبال کی زندگی میں کہ جنہیں لکھنا اور جن میں سے گزر جانا خیر کے ساتھ بہت ہی مشکل کام تھا، اور اس سے پہلے یا تو انہیں لوگوں نے ہاتھ نہیں لگایا یا جس نے ہاتھ لگایا اس نے غلطی کی. جسٹس جاوید اقبال نے ایک بہت اچھے محقق ہونے کا ثبوت دیا اور ایک ذمہ دار فرد کے طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ
یہ فرض نبھایا ہے. جیسے عطیہ فیضی کے ساتھ علامہ اقبال کے مراسم سے گزرتے ہوئے یہ ہو سکتا تھا کہ جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک فلمی منظر کو بنا لیتے، اور اس کا امکان موجود تھا، اور کبھی امکان موجود تھا خطوط کی روشنی میں، اور دوسری جو شاعتیں اور ملفوظات اور حاضر باش لوگوں کی جو گفتگویں ہیں اس میں سے بہت سی چیزیں نکالی جا سکتی تھیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس جاوید اقبال بہت ہی خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ اس مرحلے سے گزرے ہیں. اگر صرف یہ ایک بات بھی اس کتاب میں اس طرح سے موجود پائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کی قبولیت کے لیے یہ بھی کافی تھی. مگر یہ کہ یہ تو صرف ایک پہلو ہے، بے شمار اور بھی دوسرے پہلو ہیں جہاں انہوں نے بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. علامہ اقبال کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہوتی رہیں، ان کے جوابات انہوں نے دیے، مگر بہت سی ایسی باتیں کچھ رہ بھی گئیں. میں سمجھتا ہوں ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ جسٹس جاوید اقبال اپنی منصبی ذمہ داریوں کی وجہ سے شاید بہت زیادہ ان معاملوں پر توجہ نہیں دے سکے، ورنہ بہت سا لوازمہ علامہ اقبال کے خطوط میں اور ان کی گفتگوؤں میں اور ملفوظات میں اور ان کے جو حاضر باش جو لوگ تھے ان کی مجالس کے، ان کے ذریعے بہت سی چیزیں صاف ہو سکتی تھیں جو شاید وقت نہ ملنے کی وجہ سے کچھ کمی سی اس میں بہرحال رہ گئی ہے. مسلم قومیت کے مسئلے پہ علامہ اقبال کا موقف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مضبوط بنیادوں پر جسٹس جاوید اقبال نے بیان کیا ہے، اور ان کے دلائل جو ہیں وہ قابل صد تحسین ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جسٹس جاوید اقبال نے مسلم قومیت کے مسئلے پر جس طرح کی گفتگو زندہ رود میں کی ہے، انہوں نے اس مسئلے کا قضیہ کم و بیش ختم کر دیا ہے، تو یہ بے جا نہ ہوگا. یقیناً انہوں نے اس پہ اتنی محنت کی اور اس قدر اس کو، اور بڑی خوبصورتی کی بات یہ رہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب اپنی زندگی کے آخری دن تک بھی اسی تصور قومیت کے ساتھ وابستہ رہے. حالانکہ بہت سے لوگ انہیں چھیڑتے تھے مختلف گفتگوؤں میں اور کوشش کرتے تھے کہ وہ شاید ٹریک سے ہٹ جائیں گے، مگر مسلم قومیت کے مسئلے پہ جسٹس جاوید صاحب کو کبھی اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکا. اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ ان دلائل کے پیچھے علامہ اقبال کی ایک بہت ہی بڑی اور مضبوط شخصیت موجود تھی، جس کو روحانی طور پہ انہوں نے اپنے اس موقف کے پس منظر میں کھڑا کیا ہوا تھا. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں خلافت کانفرنس سے علیحدگی اور خلافت وفد کی برطانیہ روانگی کی مخالفت اور ہجرت افغانستان کے خلاف جو علامہ کا موقف ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر عدم تعاون کی جو تحریک چلانے کی مخالفت تھی. یہ وہ قصے تھے کہ جس میں جسٹس جاوید اقبال نے بہت ہی توجہ اور انہماک کے ساتھ دفاع کیا ہے اور کامیاب دفاع کیا ہے. وہ زندہ رود کے ان حوالوں سے ہمارے خراج تحسین کے مستحق ہیں بجا طور پر، اور لیکن اصل خراج تحسین یہ ہے کہ نئی نسل ان چیزوں کو پڑھے. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بارے میں کچھ، جیسے میں نے کہا نا کہ نئی باتیں بھی جسٹس جاوید اقبال نے زندہ رود میں لکھی ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ کریم بی بی اور اپنے والد صاحب کے نام جو ان کے خط تھے علامہ اقبال کے، وہ اقتباس پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا ملت کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ان کا جو دکھنا ہے، وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر والوں کو خط لکھتے ہوئے بھی وہی ان کی قومی سوچ جو ہے وہ ہمیں بار بار نظر آتی ہے. سفر میں، حضر میں، اجتماع میں، تنہائی میں، گھر سے باہر، ایک ہی اقبال ہے جو ہمیں جسٹس جاوید اقبال نے دکھایا ہے، اور وہ واقعتاً ایک ہی اقبال ہے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی سوچ میں. وہ ایک طرح کا ہے اور ایک طرح سے سوچتا ہے، اور رات دن ایک ہی طرح سے اپنے فکر کو وہ آگے بڑھاتا ہے. علامہ اقبال کے بارے میں جیسے وہ تیسری جلد میں
اقبال کے پنجاب کونسل کے رکن ہونے کا منتخب ہونے کا ایک بڑی عمدہ بات انہوں نے یہ بتائی کہ علامہ اقبال سیاست میں جب آئے، یہ 1930 سے پہلے کی بات ہے کہ وہ منتخب ہوئے کونسل کے رکن، اور ان کی یہ رکنیت جب ختم ہوئی 1930 میں تو انہوں نے خطبہ الہ آباد، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاست سے کنارہ کشی کر لی، جسٹس جاوید اقبال نے زندہ رود میں پہلی بار یہ بات بتائی کہ وہ سیاست سے کنارہ کش کب ہوئے۔ اصل سیاست تو انہوں نے خطبہ الہ آباد میں شروع کی، یعنی وہ بھی سیاست ہے جو پہلے کر رہے تھے، مگر خطبہ الہ آباد 1930 کا کون ہم میں سے نہیں جانتا کہ وہ سنگ میل ہے کہ جس کی بنیاد پر صرف 17 سال کی مختصر مدت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے صدیوں کی غلامی کا طوق اتار پھینکا صرف ان 17 برسوں میں، اور اس کا آغاز جو ہے وہ نقطہ آغاز جو ہے وہ 1930 کا علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے، اور یہ پہلی بار کسی کتاب میں اتنے مدلل انداز میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے اور دیکھا جانا چاہیے کہ علامہ اقبال کی صحیح تصویر کیا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ زندہ رود کے بغیر شاید بہت مشکل ہوگا اسے سمجھنا۔ علامہ اقبال کے خطبات جنہیں ہم تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے جانتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندہ رود میں یہ بڑا بھاری پتھر تھا تشکیل جدید الہیات، مگر جسٹس جاوید اقبال چونکہ فلسفے کے آدمی تھے، چونکہ ان کے ذہن کی تشکیل ملی حوالوں سے ہوئی تھی اور دین ان کی رگوں میں تھا چونکہ، تو لہٰذا انہوں نے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کو جس طرح سے زندہ رود میں کھول کر بیان کیا ہے، یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے خطبات پہ اتنی اچھی، اتنی عمدہ، اتنی عالمانہ اور اتنی جاندار گفتگو کی گئی ہو، یہ پہلی بار ہوا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ گفتگو ہوتی چلی گئی۔ یہ الگ بات کہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ پہ آج بھی اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی دی جانی چاہیے۔ علامہ اقبال کی جس طرح سے خواہش تھی ظاہر ہے کہ وہ پوری نہیں، مگر جسٹس جاوید اقبال نے اپنا فرض پورا کیا اور انہوں نے سوانح عمری میں ان جو خطبات ہیں وہ ساروں پہ گفتگو کی اور بہت ہی اعلیٰ گفتگو کی اور عالمانہ گفتگو کی، اس کی تحسین کی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت یعنی جو کام کیا ہے زندہ رود میں، وہ یہ کہ علامہ اقبال نے جتنے سفر کیے وہ بہت ہی باریک بینی کے ساتھ جسٹس صاحب نے دیکھے ہیں اور ان پہ گفتگو کی ہے، ان پہ لکھا ہے، دلائل کے ساتھ لکھا ہے، ثبوتوں کے ساتھ لکھا ہے، ایک ایک پہلو پہ نظر رکھی ہے، اور اس سے یہ ہوا ہے کہ ان کے سفر کے معاملات میں جو بہت سے مفروضے گھڑے گئے تھے وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہو گئے، اور اس کے بعد شاید پھر اس طرح کی کوئی بحث اور گفتگو غلط نوعیت کی کبھی شاید نہیں ہوئی۔ یہ بھی اختصاص ہے زندہ رود کا کہ جسٹس جاوید اقبال نے جو علامہ اقبال کے جتنے سفر ہیں ان کو اس قدر دلچسپی سے بیان، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جسٹس صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم و بیش ساری دنیا گھومے ہوئے تھے، تو انہیں سیر کرنے کا خود بھی چونکہ شوق تھا، تو انہوں نے یہ سفر کا جو معاملہ ہے یہ اسی شوق سے لکھا ہے۔ میری تو یہ خواہش ہوگی کہ جو زندہ رود میں علامہ اقبال کے سفر جو لکھے ہیں جسٹس صاحب نے ان کو نکال کر الگ ایک کتاب بنا دی جائے، بہت ہی دلچسپ کتاب بنے گی اور معنی خیز بھی اور نتیجہ خیز بھی وہ کتاب ہوگی، اس سے بہت سی اور بھی غلط فہمی، کیونکہ وہ ایک بالکل الگ کتاب کے طور پہ جب سامنے آئے گی تو اور بھی زیادہ پڑھی جائے گی اور زیادہ توجہ اس پہ دی جائے گی سفر کے، کیونکہ ابھی لوگ سفر کے معاملات میں ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سوانح عمری میں کوئی ایک سطر میں ذکر ہوگا، لیکن نہیں، انہوں نے بہت ہی جزیات چھوٹی چھوٹی بیان کر کے اس کو بہت کارآمد بنا دیا ہے۔ جب کوئی آدمی بڑا کام کرتا ہے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اکیلا جب کوئی کام کرتا ہے تو اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، اس سے کوئی کمی بھی رہ جاتی ہے،
کچھ خامیاں بھی در آتی ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان کو جو لوازمہ میسر تھا اس میں کوئی کسر رہ گئی ہو، توجہ نہ دے سکے ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ زندہ رود ایک آدمی کے لکھنے کا کام نہیں تھا، یہ کسی ایک ادارے کے کرنے کا کام تھا، یہ بہت سے لوگوں کے مل کر کرنے کا کام تھا جو جسٹس صاحب نے اکیلے کیا۔ تو ایسی صورت میں جو جن ابھی چھوٹی چھوٹی سی خامیوں کی طرف توجہ دلاؤں گا، وہ خامیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اس کتاب کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اگر ان غلطیوں کو دور کر لیا جائے تو۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ 1799 میں میسور میں سلطان ٹیپو کو شکست ہوئی، تو ٹیپو سلطان کو میسور میں نہیں بلکہ سرنگا پٹم میں شکست ہوئی تھی، تو یہ درست کیا جانا ضروری ہے۔ پھر لکھا کہ 1910 میں علامہ اقبال نے علی گڑھ میں جو خطبہ دیا، اچھا اس کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کہیں کیا، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کمی ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے، بہت اہم خطبہ ہے، اس کا اگر ذکر نہیں ہوگا تو ایک کمی رہ جائے گی۔ 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں نظم شکوہ سنائی، اس کے خلاف علماء اور دوسرے افراد نے شدید مخالفت کی، مگر جسٹس صاحب نے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا، یہ بات رہ گئی لکھنے سے۔ جسٹس صاحب نے لکھا کہ اقبال نے قیام یورپ کے دوران 1907 کے آخری حصے میں گورنمنٹ کالج کی ملازمت سے استعفیٰ دیا، حالانکہ انہوں نے 31 جنوری 1908 کو استعفیٰ دیا تھا، اس کو درست کیا جانا چاہیے۔ پھر لکھا کہ 30 اکتوبر 1908 سے اقبال کی بحیثیت ایڈوکیٹ انرولمنٹ ہوئی، حالانکہ 20 اکتوبر 1908 کو انرولمنٹ ہوئی تھی، 30 کو نہیں۔ اچھا یہ بہت چھوٹی سی غلطیاں ہیں مگر یہ کہ انہیں درست ہونا چاہیے۔ جب درست صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر جو غلطی رہ گئی ہے کسی بھی وجہ سے اسے دور کر کے اسے اور بھی مفید بنایا جائے۔ جیسے مولانا دیدار علی کا ذکر علامہ اقبال نے ایک جگہ کیا ہے کہ انہوں نے چونکہ کفر کا فتویٰ دیا تھا حضرت علامہ کے بارے میں، تو اب جسٹس جاوید صاحب نے لکھا کہ وہ دوسرے کانگریسی ذہنیت کے حامل علماء کی طرح، حالانکہ مولوی دیدار علی جو ہیں وہ کانگریسی بالکل بھی نہیں تھے، وہ بریلوی عالم تھے، تو کانگریس سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہ الگ بات کہ فتویٰ تو ان کا تھا ہی غلط، مگر یہ کہ وہ کانگریسی بہرحال ذہنیت نہیں رکھتے تھے، وہ اور طرف کے تھے، اس کو درست ہونا چاہیے۔ حافظ کے خلاف حضرت علامہ نے جو لکھا اس کے خلاف خواجہ حسن نظامی زیادہ مشہور ہیں کہ پہلو بے پہلو حضرت علامہ کے والد گرامی نے اور سید سلیمان ندوی نے بھی کہا اور بیان کیا، مگر اس کا ذکر جسٹس صاحب نہیں کر سکے، کسی وجہ سے سیون رہ گیا ہوگا، اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ حافظ کے خلاف جو علامہ نے اسرار خودی میں جو شعر لکھے ہیں وہ انہوں نے کم بتائے ہیں، 11 تعداد لکھی ہے، حالانکہ ان کی تعداد 35 ہے، تو 11 اور 35 میں بہت فرق ہے، اس کو درست ہونا چاہیے۔ اسی طرح لکھا کہ اسلام ہندوستان میں 8ویں صدی میں وارد ہوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، تاریخ ادب اردو ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں مگر یہ کہ ایک بات طے ہے کہ زندہ رود علامہ اقبال کی اس وقت تک بہترین سوانح عمری ہے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، جامعات میں، کالجوں میں اور عمومی سطح پہ اس کا فروغ ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں یعنی اس کی ترسیل میں اور اس کے فروغ میں بہت ہی کوشش کی جانی چاہیے تاکہ فکر اقبال درست طور پہ ہماری سمجھ میں آ سکے اور ہم اس کو سامنے رکھ کے ملک و ملت کی تقدیر کو آگے بڑھانے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔